اللهم صل على محمد سلم تسليما على محمد. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سبحان الله. مالك يوم الدين. ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
العالم. سبحان اللہ. سبھی حضرات ذرا جھوم کے سبحان اللہ کہتے ہیں. قرآن پاک کی ایسی تلاوت سن کے بھی اگر دل ہمارا سویا رہے تو پھر اور کون سی چیز ہمارے دل کو اٹھائے گی. تو قرأت عشرہ یہ پورا ایک سائنس ہوتا ہے قرأت کا. قرأت سبع ہوتی ہے، عشرہ ہوتی ہے، تو ان کو 10 قرأت میں جو ہے مہارت حاصل ہے. اس طرح سے حدیث کے امام ہوتے ہیں. علماء اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ the way there are the muhaddithun, there are mufassirun, there are the greatest ulama of qiraat as well. And there are different ways to recite the Quran, like you have heard Maliki and Maliki. It is not wrong to say Maliki, but the way we follow, they say Maliki. Allah Ta'ala in ke ilm amal mein barkat ata farmaye. We are very delighted, we are humbled that you arrived today to our program. Allah Ta'ala bless you immense in deen and in dunya, inshallah tabarak wa ta'ala. ایک چیز میں عرض کر کے پھر آگے انشاءاللہ گزرتے ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شیخ عبد القادر جیلانی. Again, this is from Akhbar al-Akhyar, and this gives us the idea that what does a peer do to murid. At the time when Ghaus Pak radiallahu ta'ala was famous, people knew the maqam and martaba of Hazrat Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala. In simple words, if I put it, Ala Hazrat Azim al-Barkat, Mujaddid Din o Millat al-Shah, Imam Ahmad Raza Khan Fadil Barelvi radiallahu ta'ala, he says that Wah kya martaba, eh ghaus hai bala tera. What an amazing rank Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed you with, O Ghaus Pak. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. That this is just to explain to people the maqam of Ghaus Pak radiyallahu ta'ala. He says that the foot Allah subhanahu wa ta'ala has given you, it is greater than many heads that Allah subhanahu wa ta'ala has given to those people who are close to Allah subhanahu wa ta'ala. So in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, there are awliya who are maqbool. Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu is head of all of those maqbooleen in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala among the saints. So one day Ghaus Pak, he was on his journey to Hajj. Whilst he was on his journey, he had to stop at some place. In that place there were many rich people with big buildings. Now Shaykh Abdullah Muhaddis Dehelvi rahmatullahi ta'ala alayhi mentioned in Akhbar al-Akhyar that at that time Ghaus Pak questioned that who is the poorest in this village? Subse gharib kaun hai is gaon ke andar? People pointed at some house. They said, ye sabse gharib hai. This is the poorest person. Ghaus Pak, he entered in the house with the permission of people who used to live there. There was one old man, there was an old woman, and they had a daughter. Bilkul jhopri jaisa ghar tha, purana ghar tha. Ghaus Pak, he stayed. And because people knew Sarkar-e Baghdad radiyallahu ta'ala, everybody wanted to host, everybody wanted to take him to their houses. But Ghaus Pak, he chose the house that he wanted to live in and stay. People came with the gifts. Many people came with money, dinar, dirham. People, they came with their goats, sheep to gift it to Hazrat Ghaus Pak radiyallahu ta'ala. It is not wrong to gift things to awliya Allah, people of Allah subhanahu wa ta'ala. Our intention is to gain blessings. When Ghaus Pak was leaving that place, Ghaus Pak radiyallahu ta'ala, Shaykh Abdul Qadir Jilani, he gave everything, every single gift in terms of money, in terms of dirham and dinar, and all that he had to those poor people. He said, I am making you owner of all of this that you have. And people say that after Ghaus Pak radiyallahu ta'ala, he left that village, that poor family become the richest in that village. What do we understand from this? That our connection with Pir
It is not just in terms of his spirituality. He also understands that what does my murid need in this dunya too. کہ spiritually تو ہمیں مدد کرتی ہے لیکن جو ہے دنیاوی طور پہ بھی پیر اس طرح سے مدد کرتا ہے. غوث پاک کی یہ شان. اس وقت بھی مقام و حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. Inshallah we move on to Hafiz Sadiq Sahab, if he could come forward and recite Naat or Manqabat. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Wah kya mertabae ghaus hai bala tera واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے سربلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا قسم دے دے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظر میرا فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظر میرا چل کھالا یہ سنا خانوں میں چہرہ تیرا چل کھالا یہ سنا خانوں میں چہرہ تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا.
علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں. الحمدللہ